السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی نشست میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت محبوب بندی حضرت آسیہ رحمہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ حضرت آسیہ رحمہ اللہ فرعون کی زوجہ تھی، اور فرعون جو خود کو پوری دنیا کا واحد خدا کہتا تھا، ظلم و جبر، فتنہ و فساد، سرکشی و عداوت سے چور چور تھا۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ حضرت آسیہ رحمہ اللہ فرعونی حکومت کی ملکہ تھی، تمام چیزیں ان کے اختیار میں تھی، وہ بھی اپنے شوہر کی طرح حکومت کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملک کی خزانت سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا ہے۔ ایک جوان اور غیرت مند خاتون نے اس کفر و شرک و ظلمت و برے ماحول میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا، تو انہوں نے اپنے شوہر کے باطل عقیدے، فاسد رسم و رواج کو دل کی آنکھوں سے جان لیا، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئیں، یہ جاننے کے باوجود کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا اس کا انجام دنیاوی لحاظ سے بہت سخت ہونے والا ہے۔ فرعون کے ظلم و جبر سے وہ بخوبی واقف تھیں، لیکن توحید الہی کا نور ان کے دل و دماغ پر پوری طرح راسخ ہو چکا تھا، اور وہ ایمان و یقین کے اس راستے پر چل چکی تھی کہ اس کے مقابلے میں انہیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ حضرت آسیہ رحمہ اللہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور و طریقہ کو ٹھکراتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہیں۔ حضرت آسیہ رحمہ اللہ کو بہت سمجھایا گیا اور مختلف طریقوں سے ان کو کفر کی طرف لانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی۔ جناب آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ و استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے حضرت آسیہ رحمہ اللہ سے مقابلہ کی ٹھان لی اور وہ غصے کی آگ میں بھڑک اٹھا، لیکن حضرت آسیہ کے ایمان کی مضبوطی اور ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے حضرت آسیہ رحمہ اللہ کو سخت سے سخت سزا دینے کا اعلان کیا اور طرح طرح کی آزمائشوں اور ہولناک سزاؤں سے دوچار کیا۔ اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن فرعون اور فرعونی ہتھکنڈے اپنے تمام تر طاقت قوت کے باوجود ایک نہتی عورت کی ایمان کی مضبوطی، صبر و استقامت کے سامنے ہار گئے، اور حضرت آسیہ نہتی ہونے کے باوجود ایمان و یقین کے ساتھ پورے کفر کو شکست دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی اس بندی کا ایمان لانا اتنا پسند آیا کہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آسیہ رحمہ اللہ کا ذکر کر کے قیامت تک کے لیے ان کو امر کر دیا، اور ان کو قیامت تک کے مومنین اور مومنات کے لیے رشد و ہدایت، صبر و استقامت کا ایک نمونہ بنا دیا، تاکہ کسی ایمان والی کے لیے مشکل اور سخت حالات میں شکوہ شکایت کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحب زوجہ فرعون، حضرت خدیجہ بن خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آسیہ رحمہ اللہ کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔